میرے عزیز بزرگ دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات سبحان ہے۔ اللہ ہی بڑے ہیں، اللہ ہی ہر چیز کے کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے، بے عیب ہے، ان کا کوئی ہمسر نہیں ہے، ان کا کوئی برابر کا نہیں ہے۔ ساری کائنات کا بنانے والا اللہ رب العالمین، اور اللہ تعالیٰ دین کو پسند فرماتے ہیں، اسلام کو پسند فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاکی کو پسند فرماتے ہیں، گندگی کو، غلالت کو کوئی بھی پسند ہی نہیں کرتا۔ اللہ کی ذات برا ہے، وہ بے عیب ہے، خالق و مالک وہی ہے، وہی ہر چیز کا کرتا دھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہی آخرت کے مالک ہے۔ جہنم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، دوزخ اور جنت کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے۔ جنت کے اندر اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کے فرمانبردار نیک بندوں کے لیے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے انعامات رکھے ہیں، نعمتیں رکھی ہیں کہ انسان اور جنات کائنات کا کوئی اس چیز کا تصور نہیں کر سکتی کہ کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے آخرت میں رکھی، جنت میں رکھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، جس کو حکم و خلاصہ ہے قرآن میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں جو نعمتیں رکھی ہیں، اس کا وہم و گمان بھی کسی انسان اور جنات کے خیالات میں نہیں آتا۔ ایسی نعمتیں ہیں، اور وہ اللہ کی فرمانبرداری پر ہے، نیکی پر ہے۔ اور جہنم جو بنائی گئی ہے، دوزخ جو بنائی گئی، اس کے اندر وہ اللہ کے نافرمانوں کے لیے بنائی گئی ہے، اللہ کے ذات میں شرک کرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے، اللہ کا کفر کرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ گناہ گاروں کے لیے نظر میں ایسے عذابات ہیں، تصور نہیں کر سکتا کوئی انسان۔ چند چیزیں بتائی گئی ہیں کہ دوزخ میں یہ عذابات ہوں گے، یہ عذابات ہوں گے، اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے، اس کے فرمانبردار بندے جنت میں جانے والے بندے گناہوں سے محفوظ رہے، پاک صاف رہے، دین پہ چلے، اسلام پہ چلے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے اندر اپنی زندگی کو گزارے، تاکہ جنت کی نعمتوں کے مستحق بنے، اللہ کی رضا کے مستحق بنے۔ برخلاف اس کے اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے، ان کے احکامات سے روبرداری کریں گے، اللہ کا کفر کریں گے، اللہ کا انکار کریں گے، اللہ کے ذات میں شرک کریں گے، پھر اللہ ناراض ہوں گے، اور جہنم کے عذابات کو دیکھنا پڑے گا۔ جہنم ایک بہت بری جگہ ہے، جہنم ایک بہت بڑا گڑھا ہے، ایسے عذابات ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین، بزرگ دین اولیاء اللہ، جب جہنم کا تذکرہ ان کے سامنے ہوتا بہت ڈر جاتے تھے کہ کل قیامت میں کیا ہوگا۔
صحابہ جن کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی رضامندی ظاہر فرمائی، کئی ایسے صحابہ جن کے بارے میں دنیا کے اندر ہی جن کو آخرت کی بشارت دے دی گئی، جنت کی بشارت دے دی گئی، اللہ کی رضا کا پروانہ بھیج دیا گیا قرآن کے ذریعے سے، اپنے حبیب کے ذریعے سے، اس کے باوجود بھی صحابہ کرام ڈرتے رہتے کہ کل اللہ کے سامنے ہمارا کیا معاملہ ہوگا، اللہ کے سامنے جب پوچھ ہوگی تو ہم کیا جواب دیں گے، ہم سے کیا بن پڑے گا، یہ سوچ کر اس فکر میں شب و روز روتے رہتے تھے، ڈرتے رہتے تھے اللہ کے سامنے۔ کوئی کام کرنے سے پہلے سوچتے کہ میرا یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ کام اللہ کے احکام میں ہے یا نہیں، میرے اس عمل سے اللہ راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ نیک اعمال کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین۔ اور ایک ہماری زندگی ہے، ہم گناہ بھی بڑی بے باکی سے کرتے ہیں، ڈرنا تو دور کی بات ہے، گناہ کے اعمال بھی اتنی سرخوشی سے کرتے ہیں کہ اگر کوئی بولنے والا بھی اگر بولنا چاہے تو نہ بول سکے، ڈر جائے، ہٹ درمی کے ساتھ ایسی بے باکی کے ساتھ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید ہم کو دنیا میں ہی رہنا ہے، موت تو ہم کو آنے والی نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہم کو جانا شاید نہیں ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا نہیں ہے سمجھتے، کیونکہ جس کو اگر یہ احساس ہو کہ اللہ کے پاس مجھ کو جانا ہے، میرے پورے اعمال کا اللہ کے پاس حساب ہوگا، تو وہ گھبرائے گا جیسے صحابہ گھبراتے تھے، نیک عمل کر کے بھی گھبراتے تھے، نیک عمل کر کے بھی ڈرتے تھے۔ بزرگان دین اور اللہ نیک اعمال کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے اللہ کے، کیونکہ آخرت ان کے سامنے تھی، ان کو ہر وقت یہ فکر رہتی تھی کہ میرا کل کیا معاملہ ہوگا اللہ کے پاس، اللہ کیا کرے گے میرے ساتھ، میرے عمل قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اللہ اپنا فضل کرے گا یا نہیں کرے گا، یا کسی بات کے اوپر اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ آہوزاری کرتے رہتے تھے اللہ کے سامنے، روتے رہتے تھے اللہ کے سامنے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ اپنا فضل کر، تو بڑا فضل کرنے والا ہے، بول بول کر، کیونکہ آخرت ان کے سامنے معلوم تھا ہم کو کہ ایک دن ہم کو اس دنیا سے جانا ہے، بھولے نہیں تھے وہ زبان سے نہیں بلکہ دل و دماغ میں بات کو بٹھا لیے تھے کہ دنیا میں چاہے کتنے بھی دن زندہ رہیں گے، ایک دن ہم کو اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ چیز ان کی آنکھوں کے سامنے تھی، جنازہ کسی اور کا جاتا تھا لیکن احساس یہ ہوتا تھا کہ شاید آج اس کی باری ہے، کل میری ہو۔ اس طرح میرا بھی جنازہ ایک دن جائے گا، اسی طرح سے یہ چیز سامنے رکھ کر زندگی گزارتے تھے بزرگان دین اور اللہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین۔ اس لیے وہ لوگ نیک عمل کر کے بھی ڈرتے تھے، نیک عمل کر کے بھی روتے تھے اللہ کے سامنے، ایمان کی گارنٹی ہونے کے باوجود بھی ڈرتے رہتے تھے اللہ کے سامنے، مطمئن نہیں ہوتے تھے اپنے عمل سے، اپنے ایمان سے۔ ہماری زندگی ایک الگ دورائے میں جا رہی ہے، ہم کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا کل کیا ہونے والا ہے اللہ کے سامنے، میں ہوں یا آپ یا کوئی اور، ہم یہ تصور ہی نہیں کریں گے جنازہ کسی اور کا نہیں، کل کے دن میرا بھی اسی طرح جنازہ جائے گا، مجھے بھی اسی طرح قبر کے اندر ڈال کر اکیلے چھوڑ کر چلے جائیں گے سب، جس کی خوشی کے لیے میں آج گناہوں کے اوپر آمدہ ہوں، جس کی ایک مسکراہٹ کے لیے میں اللہ کے احکام کو چھوڑ رہا ہوں، جس کو میں عزیز رکھتا ہوں اپنا، جس سے میں محبت رکھتا ہوں،
جو میرے قریبی ہیں، دن رات کے ہو، دور کے ہو، قریب کے ہو، جن کو میں اپنا کہہ رہا ہوں، کل یہی لوگ ہوں گے جب میری موت آئے گی، میں مروں گا تو یہ لوگ مجھے لے جا کر اسی طرح جس طرح آج میں کسی کو کاندھا دیا ہوں، آج کسی کے جنازے میں گیا ہوں، اسی طرح یہ لوگ بھی میرے کندھے پر میرے کو کھندا دیں گے، میرے جنازے میں آئیں گے، مجھے چھوڑ کر قبر میں تنہے تنہا لوٹ کر چلے جائیں گے۔ کوئی ذری دیر کے لیے بھی ٹھہر کر وہاں پر اکیلا میرے لیے کچھ نہیں کرے گا، میری قبر میں نہیں آئے گا۔ آج جس کے لیے میں اللہ سے بغاوت کر رہا ہوں، آج جس کے لیے میں قرآن و سنت کی زندگی کو چھوڑ کر لوگوں کو خوش کرنے والی زندگی گزار رہا ہوں، یہی لوگ رہیں گے جب مجھ کو قبر میں اتارا جائے گا، قبر کے اندر ڈالتے وقت جو وقت رہے گا وہ 10-15 منٹ کا وقت بھی اپنی دنیا کی باتوں میں لگے ہوئے رہیں، اپنی گفتگو میں رہیں گے، اپنی فکروں میں رہیں گے، میری فکر کوئی نہیں کرے گا، میری فکر کوئی نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، دنیا کو مت دیکھیے، صحابہ کی زندگی کو دیکھیے۔ قبر کی تاریکی میں اکیلے ہم کو رہنا ہے، ہم مریں گے تو کوئی دوست رشتہ دار ہمارے ساتھ قبر کی تنہائی میں نہیں آئے گا، قبر کے اندھیرے میں ہمارے ساتھ کوئی نہیں رہے گا۔ قبر کی تاریکی رہے گی اور ہم رہیں گے، قبر کی تنہائی رہے گی اور ہم رہیں گے، قبر کا عذاب رہے گا اور ہم رہیں گے، منکر نکیر کے سوالات رہیں گے اور ہم رہیں گے۔ کوئی سپورٹ، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس لیے بار بار کہا جاتا ہے، بولا جاتا ہے کہ بھائی اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے بنو، نمازوں کا خاص اہتمام کرنے والے بنو، دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کرنے والے بنو، اللہ کے احکامات پر چلو، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارو، ورنہ کل مریں گے تو کوئی آنے والا نہیں ہے، ہمارے ساتھ کوئی آنے والا نہیں ہے۔ ہمارا حساب ہم کو خود کو لینا ہے۔ ہم کسی کی خوشی کے لیے اگر اللہ کو ناراض کر رہے ہیں تو وہ جس کو خوش کر رہے ہیں وہ آ کے ہماری حفاظت نہیں کرے گا، ہمارے لیے اللہ کے سامنے حجت نہیں کرے گا کہ اے اللہ یہ مجھ کو راضی کرنے کے لیے، مجھ کو خوش کرنے کے لیے تجھ کو ناراض کیا ہے، یہ میری خوشی کے لیے اللہ تجھ کو ناراض کیا ہے، یہ میرے کو دیکھ کر اللہ تجھ کو ناندیکھی منع کرا ہے، کہ کوئی آ کے مدد کرنے والا نہیں ہے، نہ بیٹا ہوگا، نہ باپ ہوگا، نہ ماں ہوگی، نہ بیوی ہوگی، نہ بیٹی ہوگی، نہ دوست، نہ کوئی رشتہ دار۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے سامنے تو می کو اور آپ کو جواب دینا ہے، میں مروں گا میں جواب دوں گا، آپ بنیں گے آپ جواب دیں گے۔ پل صراط کا راستہ تم کو اکیلے کو تو ہے، کوئی تمہارا سپورٹ بن کے ساتھ چلنے والا نہیں ہے۔ جیسا یہاں راستے سے جا رہے ہیں، ٹرافک کوئی چلنے نہیں آ رہا تو کہ آ کے ہاتھ پکڑ کے راستہ تب چینج کرا دیں گے، راستہ پار کرا دے رہے چھوٹے بچوں کو، یا نہیں چلنے آ رہا تو والوں کو راستہ بتا دے رہے، چلا دے رہے۔ پل صراط کا راستہ ہے کوئی معمولی چیز نہیں، 1500 سال کا راستہ، جہنم پہ بنا ہوا راستہ، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اس پہ گزرنا ہے، ہر ایک کو گزرنا ہے، میں کو بھی گزرنا ہے، آپ کو بھی گزرنا ہے۔ اگر ہم اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے رہیں گے، ہم اللہ کی رضا کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو اپنے سامنے رکھ کر اگر زندگی گزاریں گے، ہماری خوشیاں ہوں یا ہمارے غم ہوں، ہم کامیابی میں ہو یا ہم ناکامی میں ہو، حالات ہمارے موافق ہو یا حالات ہمارے مخالفت میں ہو، ہم ہر حال میں اللہ کے احکام کو سامنے رکھ کر اگر زندگی گزاریں گے تو ہمارا پل صراط کا راستہ آسان ہو، ہماری قبر ہمارے لیے جنت کا باغ بنے گی، عذاب قبر سے اللہ ہماری حفاظت کرے گا، منکر نکیر کے سوالات دینے میں اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا، جہنم سے بچا کر اللہ تبارک تعالی جنت کا فرمانہ ہم کو عطا کرے گا، اگر
ہم ہماری زندگی کے اندر کسی کو نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول کو سامنے رکھیں۔ اگر آپ میری خوشی کے لیے کر رہی ہیں، میں آپ کی مدد کرنے والا نہیں۔ میں آپ کی خوشی کے لیے کروں گا تو آپ میری مدد کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ دنیا 4 دن کی زندگی موقع دیا اللہ تعالیٰ، غنیمت سمجھ کے زندگی گزارنا ہے۔ ہم اوروں کی خوشی کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اور کوئی اللہ کا بندہ اگر اللہ کے حکم سے اس کی تو اوقات بھی نہیں بولنے کی، اللہ کے حکم سے اللہ چاہے آپ سے محبت کرتا ہے، وہ کسی کے ذریعے سے آپ کے بلے اپنے احکام پہنچاتا ہے، تو ہم اتنے گناہوں میں ملوث ہو چکے ہیں، ہم اتنا دنیا کے اندر گھل مل گئے ہیں کہ ہم کو وہ ہمارا جو آخرت کی طلب دکھانے والا ہے، جو آخرت کی راہ دکھانے والا ہے، جو اللہ اس کے رسول کے احکام بتانے والا ہے، جو ہمارے غلطیوں کے اوپر ہم کو روکنے والا ہے، ٹوکنے والا ہے، وہ ہم کو سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں۔ ہم اس کو کم ذہن سمجھتے ہیں، ہم اس کو تنگ نظر سے دیکھتے ہیں اس کو۔ نہیں میرے بھائیو بزرگو دوستو، سب سے بہترین ساتھی تمہارا وہ ہے، سب سے بہترین دوست تمہارا وہ ہے جو تمہاری غلطیوں پر تم کو روکے، تمہاری غلطیوں کے اوپر تم کو روکے، تم کو تنبیہ کرے، تم کو سمجھائے۔ اور سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تمہاری غلطیوں کو نظر انداز کرے، اللہ کی خلاف میں تمہاری غلطیوں کو نظر انداز کرے، وہ سب سے بڑا تمہارا دشمن ہے۔ چاہے سامنے کتنا بھی بڑا رشتہ دار ہو جائے، چاہے کتنا بھی بڑا رشتہ دار ہو جائے، وہ کتنا بھی عزیز تم کو محسوس ہو، لیکن دیکھا جائے تو سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تمہاری غلطیوں پر تم کو تنبیہ نہ کرے، تمہاری غلطیوں کے اوپر تمہارے ہاتھ کو نہ روکے، وہ سب سے بڑا دشمن ہوا۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، ہم کو آخرت کی فکر کرنا ہے، ہر ایک کو مر کر اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے سامنے احکام ہمارے اعمال کھولے جائیں، پوچھا جائے گا یہ کیا کرے ہے، اللہ ہم کو پوچھیں گے کیا کریں۔ ہم اگر بولیں گے کس کے ہاتھ سے کرا تھا، میں اس کے ہاتھ سے کرا تھا، تھوڑی سی خوشی نہیں میرے بھائی دوستو، یہاں تھوڑی سی خوشی تمہاری آخرت میں کوسے جہنم کے گڑھے میں آپ کو لے جائے گی، وہ تو کل آخرت میں آپ کو علم ہوگا اس سے۔ ہم جانتے بوجھتے اندھے بنے ہوئے، آنکھ رکھتے پر اندھے بنے ہوئے، ہم کان رکھتے پر بہرے بنے ہوئے، ہم زبان رکھتے پر گونگے بنے ہوئے، نہ ہم سے ہمارے کو برائی دکھ آ رہی، نہ ہم کو برائی سنی آ رہی، نہ ہم کسی چیز کو برایا سمجھ کے برا بول رہے ہیں، بس سب جیسے ہے میں بھی ویسا ہوں، سب کیسا کرے میں بھی ویسا کروں، نہیں، صحابہ جیسا کرے ویسا آپ کرو، بزرگان دین اولیاء اللہ جیسا کرے آپ کرو، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کیا ہے آپ کیجئے، کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کھلے الفاظ میں بات بیان فرما دی ہے، جس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ زندگی گزارنے کے لیے تمہارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی زندگی کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہمارا ان کا کیا معاملہ ہے، ہماری زندگی کدھر جا رہی ہے اور ان کی زندگی کدھر تھی۔ ہم کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم کس زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو چاہنے والے ہیں میرے بھائیوں دوستوں، جبکہ ہمارے اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والے ہیں۔ ہمارے عمل چاہے ہماری خوشی میں ہو، چاہے ہمارے غم میں ہو، چاہے کیسی بھی حالت میں ہو، ہمارے جو عمل ہو رہے ہیں، ہماری صبح و شام جو ہو رہی ہے، وہ اللہ کو، اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والی، اللہ کے رسول کو تکلیف دینے والی اعمال ہمارے ہیں۔ کل حساب اللہ کے پاس میں ایک آپ کو دینا ہے، اپنی زبانوں کی حفاظت کرنا ہے، ہمارے اخلاق کو درست کرنا ہے، ہمارے اخلاق کو درست کرنا ہے۔ ہم بات کریں تو ہماری زبان میٹھی ہو، ہماری زبان میٹھی ہو، ہمارے بات کرنے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے اخلاق سب سے بہتر ہونا ہے۔ جتنے انسان کے اخلاق بہتر ہوں گے، کل اس کے اعمال اتنے زیادہ وزنی رہیں گے۔ ترازو میں جب تولے جائیں گے اعمال کو، ہر ایک جن عمل کر کے لائے گا، لیکن جس کے اخلاق سب سے زیادہ بہتر رہیں گے، اس کے عمل اتنے زیادہ وزنی رہیں گے۔ اس لیے اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، اپنی زبانوں کی جنبش سے بچے، اپنی زبانوں کی غلطیوں سے بچے۔ یہی وہ زبان ہے جو کل جہنم کے آخری طبق میں پہنچا ہے، اور یہی وہ زبان ہے جو تم کو جنت کے اعلیٰ درجوں تک پہنچا سکتی ہے۔ یہ حدیث کی روشنی بات کر رہا ہوں۔
زبان آ گئی، اس کو بنے اس کو ایسا ایسا ویسا بول دیے، دل توڑ کے باتیں کر دیے، گالی گلوچ کر دیے، ظلم و ستم کر رہے کہ اس لیے زبان دی گئی تم کو، اس لیے تم کو بولنا سکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم غلط سلط الفاظ اپنی زبان سے کہو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ بزرگوں کے احوال بات میں، تلفظات میں، مفروضات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ انسان جو گالی دیتا ہے اس کے نام اعمال میں وہ چیز لکھی جاتی ہے اور اللہ کی نگاہ میں وہ گر جاتے ہیں، اور کل قبر کے اندر جتنی وہ گالی دیا ہے، غلط استعمال کیا ہے زبان کا، گالی گلوچ کیا ہے، اتنی سانپ اور بچھو بنا کر اس کی قبر میں ڈالے جائیں گے۔ آج تمام زبانیں ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہماری زبان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم جیسا چاہے بول سکتے ہیں، بولیے، آج اختیار ہے آپ کو، بولیے، لیکن یہ بول آپ کے لکھے جا رہے ہیں، آپ کے بول لکھے جا رہے ہیں، کل قیامت میں حساب، کل قیامت میں حساب ہوگا قبر میں، یہی ہماری زبان کے دیے ہوئے الفاظ جو تھے گالی گلوچ کے، قبر میں سانپ اور بچھو بن کر ہمیں خود کو ڈسے، ہمارے کو خود کو ڈسے کہ سانپ اور بچھو بن کے، اس لیے اپنی زبانوں کی حفاظت کیجیے، گالی گلوچ سے اپنے آپ کو محفوظ کیجیے، اپنے بچوں کی حفاظت کیجیے، اپنے بچوں کی زبانوں کی حفاظت کیجیے، بچوں کو کلمے سکھائیے، بچوں کو قرآن کی آیتیں سکھائیے، احادیث سکھائیے بچوں کو۔ لیکن آج دیکھیے ماحول اتنا بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو معلوم نہیں کسی چیز کے بارے میں، وہ ایسے ایسے الفاظ سے گالی گلوچ اختیار کرتے ہیں، بچے کے دیکھ کر کانا بند ہو جاتے ہیں۔ ذمہ دار کون ہے اس کے؟ میں اور آپ ہے، میں اور آپ ان کے ذمہ دار، وہ بڑے ہیں ان کے جو بچے دے رہے ان کو ٹوک رہے نہیں، زمانے نہیں، سمجھا رہے ہیں، ان کے سامنے غلط الفاظ استعمال کرے جس کا سنا نہیں وہ بچے بھی سیکھ رہے ہیں، بچوں کو نہیں معلوم کیا چیز ہے، وہ اتنے چھوٹے معصوم بچے کو معلوم نہیں کہ کیا چیز کیا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں ہمارے سامنے، ہم جب اپنے آپ کو اپنے دوستانے میں، اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، گھر میں جب گالی گلوچ اختیار کر رہے ہیں تو معصوم بچے سن کے وہی الفاظ ہمارے سامنے دوہرا ہے، تو اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، اور کل قیامت میں اس کا حساب ہم کو دینا پڑے گا، کل قیامت میں ہم کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو گالی گلوچ سے بچائیے، جھوٹ بولنے سے بچائیے، کتنی بھی حالات آ جائے جھوٹ سے بچے، جان تو نہیں جائے، بزرگوں کے احوال میں بات بتائی گا، کسی کی جان بچ سکتی ہے تو جھوٹ بول سکتے ہیں، اجازت ہے، وہ بھی گراہٹ کے ساتھ لینا، بلکہ یہ جھوٹ جان بچ سکتی ہے، آپ کے جھوٹ سے کسی کی جان بچ سکتی ہے تو جب جھوٹ بول سکتے ہیں۔ دو جنوں کو ملانے کے اندر اگر جھوٹ بولے کوئی دشمنی ہے، وہ دشمنی چھوٹ سکتی ہے آپ کے جھوٹ بولنے سے، تو جب اجازت ہے اپنے چھوٹے سے مقصد کے لیے، اپنے چھوٹی سی چیزوں کے لیے ہم بات کو زبان صبح سے شام تک 50 جھوٹ کہہ رہے ہیں، اپنے بچوں سے کہنے لگا رہے ہیں، جھوٹ بولنے لگا رہے ہیں، بچے وہی سیکھ رہے ہیں، کل یہی بچے تو دین کے آگے دین کو آگے لے جانے والے ہیں، اسلام کو پھیلانے والے ہیں۔ یہ بچے بچپنے سے جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ بچے بچپنے سے گالی گلوچ اختیار کر رہے ہیں، وقت برباد ہو رہا ہے معصوم بچوں کا، چھوٹے معصوم بچوں کی تعلیم تربیت کی طرف فکر کیجیے۔ دنیا کے اسکول گورنمنٹ کی طرف سے بنائے گئے ہیں، فری کے اسکول آتی ہیں، تھوڑی سی کوشش کریں، محنت کریں تو اپنے بچے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم وقت کی لاٹھوری کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ، وقت برباد کر رہے ہیں بچوں کا، یہ وقت پھر آنے والا نہیں ہے۔ یہ سہولتیں جو آج ہیں ہمارے، شاید کل ایسی سہولتیں ہم کو ملے یا نہ ملے۔ اپنے بچوں کو اسکولوں میں داخل کرائیے، اچھے سے اچھا پڑھائیے ان کو، خود بھی اپنے گھروں میں ان کی تعلیم و تربیت کیجیے، اخلاق کے ذریعے سے، بات کے ذریعے سے، ہر چیز کے ذریعے سے۔ بچے اچھے بنیں گے، ہمارے دیندار بنیں گے، وہ ہمارے لیے کل آخرت کا ذریعہ بنیں گے۔ ہم جب اس دنیا سے گزر جائیں گے تو ہمارے لیے ایصال ثواب پہنچانے والے بنیں گے، وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرنے والے بنیں گے۔ برخلاف اس کے اگر ہم ان کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دیں گے، ان کے اخلاق کی طرف توجہ نہیں دیں گے، ان کے دین کی طرف توجہ نہیں دیں گے، تو پھر یہی بچے کل ہمارے لیے جہنم کا گڑھا بن
جہنم کا ایندھن بنیں گے یہی بچے ہمارے، یہی بچے کل ہمارے کو بولتے سو مغفرت کی دعا تک نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، بات یہی ہے کہ ہم اچھے اعمال کرنے والے بنے، نمازوں کا خاص اہتمام کرنے والے بنے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے، ہر بلا پریشانی سے